انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر خدا کے نزدیک کون بڑا اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبی میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اس لیے چوری چھپے کی اشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے عورت کی حفاظت کے لیے۔ حیا سے پردے سے خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مرد بھی بیزار ہوتا ہے حیادار عورت سے، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہیے، جو بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹ سمیٹ لینے کا نام ہے۔ ہمیشہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے ہمارا نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص خیالوں میں مر جاتا ہے تو اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، نہ اندر کا آواز بھی مدھم پڑ جاتی ہے، خوشبوئیں مانت ہو جاتی ہیں۔ اشفاق احمد بانو قدسیہ کا بہت خوبصورت قول۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا، وہ غصہ بھی ہو، بلکہ وہ تو اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، مرد اگر محبت میں مخلص ہو تو وہ زمانے بھر سے لڑ سکتا ہے اس عورت کے لیے جس سے وہ روح کا بندھن بن چکا ہے۔ مرد واقعی محبت کرے اور خلوص سچا ہو تو پھر اس کی آہ عرش بلا سکتی ہے، لیکن ساری بات اس اگر میں ہے۔ ایک روز اشفاق نے کہا، قدسیہ، انور بابا کی بات میرے دل میں کھد گئی ہے، فرماتے ہیں کوئی چیز خریدو تو پہلے حلال کرو پھر استعمال کرو۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ بابا بولے، اپنے لیے 4 قمیضیں خریدو تو کم سے کم 1 قمیض اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو، مہینے کا سودا خریدو تو ساتھ میں سیر یا من آٹا اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے 7 بیٹے ہوں، عبد الکریم، اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ کوشش کرو جس کے لیے تم خود ترسے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں، انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو وہ نہیں ہے۔
جب بھی اپنی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ اللہ ہم سب کی ماں کو لمبی اور صحت والی زندگی دے، آمین۔ محبت وہ شخص کر سکتا ہے جو اندر سے خوش، مطمئن اور پرباش ہو۔ محبت کوئی سہ رنگ پوسٹر نہیں کہ کمرے میں لگایا، سونے کا تمغہ نہیں کہ سینے پر جا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر بندھ لی اور بازار میں آ گئے ترو چھوڑ کر۔ محبت روح ہے آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان کی جان۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیرات بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ زمانے نے عجب پلٹ کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہیں شہرت نہ ہو جائے، اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی ہی اندھے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم نیو واچ کے ساتھ آئیں گے۔